الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق اللہ العظیم۔ آج 25 شعبان ہے، 19 اپریل انشاءاللہ امید ہے کہ 24 اپریل پہلی نماز تراویح انشاءاللہ اور 25 کو ہمارے ہاں پہلا روزہ ہوگا۔ شعبان اس مرتبہ 30 کا لگ رہا ہے، اگر 29 پہ چاند نکلتا ہے تو پھر 23 کو نماز تراویح ہوگی اور 24 جمعہ کو پہلا روزہ ہوگا۔ باقی خلیجی ملکوں میں چونکہ ان کا حسابی چاند ہوتا ہے اور حساب کے اعتبار سے ان کا چاند ہم سے ایک دن پہلے ہے۔ ہمارے یہاں آج 25 شعبان ہے اور خلیجی ملکوں میں آج 26 ہے۔ گویا 4 دن کے بعد 30 دن کے بعد اگر ان کا چاند نکلتا ہے تو 19 اور 4 23 اپریل کو ان کے 30 پورے ہو جائیں گے۔ جب 30 پورے ہو جائیں تو حکم یہ ہے کہ 30 کے بعد روزہ رکھیں۔ ہمارے ہاں 30 پورے ہوں گے انشاءاللہ جمعہ کو، ان کے ہاں اگر انہوں نے حساب صحیح کیا تو آنے والا رمضان انشاءاللہ 30 روزوں کا ہوگا خلیجی ملکوں میں بشمول حرمین۔ اور اگر حساب میں کوئی غلطی ہو گئی تو پھر جو ان کے حسابات ہیں چونکہ تو وہ تو اپنے حساب سے چلتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ رات سے عرض کیا ہوا ہے کہ 1450 ہجری تک ان کا کیلنڈر بنا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کیلنڈر تو ایک عرصہ سے بنتا ہے جسے وہ ہم جنتری بولتے تھے، اور اس میں بھی کوئی 19-20 کا کبھی کبھار فرق ہوتا تھا، لیکن اب تو ماشاءاللہ 1974 سے یہ رؤیت ہلال کمیٹی ہمارے ہاں جب سے بنی ہے تو چاند کا مسئلہ صرف ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں کچھ حضرات ایسے ہیں جو ایک عرصے سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں کہ ہمارے ہاں روزہ ہوتا ان کے یہاں عید ہوتی، ہمارے ہاں کھوجا ہوتا ان کے یہاں روزہ ہوتا۔ تو اگر کوئی آدمی ایک دن پہلے روزہ رکھ لے تو ایک دن پہلے روزہ رکھنے سے رمضان تو نہیں آ جاتا۔ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مفتیان ہیں، بڑے بڑے حساب دان ہیں جو کہ ماشاءاللہ، اور ہمارے زمانہ میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہوا ہے۔ اگر حجاز والے 1450 تک کا کیلنڈر بنا سکتے ہیں تو ہم لوگ نہیں بنا سکتے۔ اور آپ یقین کریں ہمارا جامعۃ الرشید ادارہ جو کراچی میں ہے ان کے اندر فلکیات کا شعبہ ہے اور وہ فلکیات کو پڑھاتے بھی ہیں۔ بڑے بڑے ماشاءاللہ فلکیات کے ماہر اساتذہ وہاں موجود ہیں، اور میں تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ کراچی میں طبیعت خوش ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ کراچی صرف اور صرف تجارتی مرکز نہیں ہے، وہ صرف ایکسپورٹ کرنے والا ہمارا شہر نہیں ہے تو وہ شہر، لیکن میں اسے ایک ملک ہی سمجھتا ہوں۔
لاکھوں وہاں تجارتی مراکز ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں۔ اور اسی طرح ماشاء اللہ ہزاروں مساجد ہیں اور سینکڑوں دینی مدارس ہیں۔ اور مدارس میں بھی جو سب سے بڑے مدارس ہمارے جیسے خیبر پختونخوا میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹر، لاہور میں جامعہ اشرفیہ، ملتان میں جامعہ خیر المدارس، اسی طرح مطلع العلوم کوئٹہ میں، اور بھی ہمارے یہاں بھی جامعہ انفیہ سرائے عالمگیر بھی ہے اور جامعہ انفیہ جہلم بھی ہے، پنڈی میں تعلیم القرآن ہے، جامعہ فریدیہ ہے، اور اس قسم کے اور بھی بہت سارے مدارس ہیں۔ لیکن کراچی میں جامعہ دارالعلوم، جامعہ فاروقیہ، جامعہ بنوریہ، جامعہ علوم اسلام بنوری ٹون، اور اس طرح کے بڑے بڑے بہت سارے مدارس جن میں ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں، ہزاروں طلبہ۔ تو ماشاءاللہ کراچی میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے یعنی اتنا ہمارا اللہ پاک کا فضل ہے کہ ایک فضا نظر آتی ہے۔ تبلیغ کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ مجمع 4 ماہ لگایا ہوا شہروں کے اعتبار سے کراچی میں، سب سے زیادہ علماء سال لگائے ہوئے کراچی میں، سب سے زیادہ بڑا مجمع شب جمعہ کا کراچی میں، سب سے زیادہ ہفتہ واری جماعتیں جو سروزہ کے لیے ہفتے کے بعد نکلتی ہیں وہ کراچی میں، اور اسی طرح سب سے زیادہ علماء ہر سال جو مدارس سے وفاق المدارس کا امتحان پاس کر کے اور مختلف دوسرے اپنی جو ان کے بورڈ ہیں، کسی کا تنظیم المدارس ہے، تو جو بورڈ ہیں سب سے زیادہ جو علماء فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ کراچی میں۔ تو ہمارا مطلع چاند کا مختلف ہے، اور ہمیں الحمدللہ یہ ہمارے جو حضرات ہیں جو اس وقت رؤیت ہلال میں ان پر 100% اطمینان کہ وہ بالکل پوری سائنسی اعتبار سے بھی، حساب کے اعتبار سے بھی، اور چاند دیکھنے کے اعتبار سے بھی پوری تسلی کرتے ہیں۔ اندازہ تو میں بھی آپ سے عرض کر دیتا ہوں، جیسے آج عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ہاں روزہ پہلا 25 اپریل کو ہوگا، اور یہ چاند جو شعبان کا ہے یہ انشاءاللہ 30 کا ہوگا، اور اگلا اللہ نے چاہا تو امید یہ ہے کہ رمضان 29 کا ہوگا۔ اب آج استقبال رمضان کے اعتبار سے سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آپ کے لیے جو ایک سخت پریشانی بنی ہوئی تھی، آپ حضرات کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا علماء حضرات کی پریشانیوں سے، اور جو ان کے اجلاس ہوئے اور جو پچھلے 4 ہفتوں سے وہ بھگت رہے تھے میڈیا کو، سیاسی سائنسدانوں کو اور سیاسی لوگوں کو۔ اور اللہ کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پچھلے 1 ماہ کے دوران ہمارے یہاں کے میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ مختلف علماء حضرات کو وہ بلاتے تھے اور ان کی سنتے نہیں تھے، اور ہر اینکر مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کی بجائے غلط باتیں کہ کہیں مسجدیں بند ہو جائیں، مدارس بند ہو جائیں۔ چلو مدارس کی چھٹیاں آنے والی تھیں ہمارے ہاں، دینی مدارس میں حفظ کے مدارس کو چھوڑ کر شعبان میں رمضان میں چھٹیاں ہوتی ہیں 2 ماہ کے لیے، وہ تو ایک الگ مسئلہ رہا، وہ تو ہمارے حضرات نے سارے مدارس بند کر دیے۔ میں اسے کیا عرض کروں، دل نہیں چاہتا کہ اسے ہم کوئی اچھا میڈیا کہیں۔ ہر آنے والا
اس بات کی پوری کوشش میں تھا کہ یہ مساجد بند ہو جائیں، جمعے بند ہو جائیں۔ اللہ نے ہم آپ پر فضل فرمایا۔ کل بھی میں نے آپ حضرات کو مبارکباد اس پر کہی تھی کہ اللہ نے ہم آپ پر انعام فرمایا ہے کہ ہم اب کھلے طور پر احتیاطی تدابیر کے ساتھ باجماعت نماز تراویح بھی پڑھیں گے، قرآن پاک بھی باجماعت سنیں گے، ہم جمعہ بھی انشاءاللہ احتیاطی تدبیر کے ساتھ، جیسے آپ نے ابھی عشاء کی نماز پوری احتیاطی تدبیر کے ساتھ پڑھی، انشاءاللہ ہم ایسے ہی کریں گے۔ ہم جمعے بھی، ہم نماز تراویح بھی، اور ہم باجماعت نماز بھی۔ اللہ گواہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ہمارے میڈیا کو صدر صاحب کا اللہ انہیں ان کی بخشش کا ذریعہ بنایا، جو انہوں نے ہمارے علماء حضرات کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا ہے، ہضم ہی نہیں ہو رہا، انہیں ہضم ہی نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ ہم نے تو ٹھانی ہوئی تھی ان مسجدوں کو بند کر دیں گے، اور یہ علماء جیت گئے، یعنی یہ آوازیں چل رہی ہیں علماء جیت گئے، ہم ہار گئے۔ بھئی علماء جیتے ہیں تو کس کے لیے جیتے ہیں؟ وہ اپنی ذات کے لیے۔ کس عالم کی تنخواہ بڑھ گئی ہوگی، کس عالم کو کچھ ستارہ جرت اس پر، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا۔ پورے پاکستان کے تمام مسالک کے، تمام مکاتب فکر کے علماء یکجان ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا، اور اس مشورہ کے اندر انہوں نے ایسے معاملات جو مناسب تھے، جان بھی بچانی ہے اور ایمان بھی بچانا ہے، جان بھی بچے ایمان بھی بچے، اور ایمان اعمال کے اختیار کرنے سے بچتا ہے۔ اللہ نے ہم آپ پر احسان فرمایا۔ اب اس کی قدردانی یہ ہے کہ جیسے ماشاءاللہ آپ حضرات نمازوں میں اہتمام سے آ رہے ہیں، ایسے ہی نمازوں میں اہتمام سے آتے رہے۔ جمعہ میں یعنی کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک مسجد کا امام، ایک مسجد کا خطیب جمعہ پڑھانے کے لیے مختلف مسجدوں کی طرف جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہاں کو پولیس والے تو نہیں کھڑے، اور وہاں کوئی جہاں پہلے جمعے ہوئے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اور یہ جو پاکستان میں علماء کے خلاف، ائمہ کے خلاف ایف آئی آرز کٹی ہیں اور انہیں جیل بھیجا گیا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے نماز پڑھانے پہ، جمعہ پڑھانے پہ، کہ وہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں اور تم ان کے خلاف ایف آئی آرز دے رہے ہو۔ یہ بہت یعنی دین سے دوری کی بات ہے، اور یہ اللہ پاک سے دوری کی بات ہے۔ اللہ پاک سے ڈرنے والا کوئی مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا ہے، وہ کبھی کسی امام کے خلاف یہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ائمہ کے خلاف، ائمہ کی مسجدیں ہیں، وہ ائمہ کی اماموں کی کو مجبوری ہے، تم کہتے ہو نہیں پڑھاتے، وہ نہیں پڑھائیں گے، پھر تم انہیں تنخواہ دیتے ہو۔ اور ہر آدمی ایسے باتیں کرتا تھا کہ کچھ نہ پوچھے، اور حوالہ دیتے تھے مصر والوں کا، حوالہ دیتے تھے حجاز والوں کا۔ بھی دیکھیں وہاں تو چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں، تم بھی کاٹتے ہو، وہاں زانی کی سزا سنسار ہے، تم بھی کرتے ہو، وہاں قتل کی سزا قتل ہے، قصاص ہے، تم بھی کرتے ہو۔ وہاں کے لوگ تو اذان ہوتی ہے تو دکانیں بند کر کے مسجد میں چلے جاتے ہیں، تم بھی جاتے ہو۔ تو میں اس پر اللہ پاک کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہماری آپ کی مدد فرمائی ہے، اور اس پر میں وہ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی اور مانگی تھی، اور اس کا اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، وہ کیا تھا؟ الحمدللہ وحدہ، تمام تعریفیں اس یکتا ذات، اس اکیلے اللہ کے لیے ہیں۔ نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے۔
وَهَزَمَ وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اس اللہ نے ان تمام دجالی لشکروں کو شکست دی ہے۔ یہ دجالی لشکر ہے جو قرآن کی مخالفت کرے، جو حدیث کی مخالفت کرے، جو کلمے کی مخالفت کرے، جو دین کی مخالفت کرے، جو مسجد کی مخالفت کرے، جو مدرسہ کی مخالفت کرے، تو اس کا پروگرام دجالی پروگرام ہے۔ تو آج ہم اس بات پر اللہ پاک کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مسجدوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ہم ان پابندیوں کے ساتھ جن پابندیوں کا کل بھی ذکر کیا تھا، پہلے بھی میں ذکر کرتا رہتا ہوں، اور وہ پابندیاں آپ اخبارات میں بھی پڑھ چکے ہیں، خبروں میں بھی سن چکے، ان کا لحاظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقبال رمضان کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی، مجھے بھی اللہ پاک اپنے جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں، جیسے اللہ پاک کو پسند ہے، اللہ پاک رمضان میں دینی کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو پوچھنا تو نہیں کسی نے پوچھا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، اے اللہ پاک ہم تیرا کروڑ، ہم تیرا کھربوں کے حساب سے شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری پریشانی کو ختم کرایا۔ اے اللہ پاک ہم سخت پریشان تھے، ہم جمعہ کی نمازوں کے لیے بھی پریشان تھے، ہم جماعت کی نمازوں کے لیے بھی پریشان تھے، ہم نماز تراویح کے لیے بھی پریشان تھے۔ اے اللہ پاک تو نے ہماری مدد کی، تو نے ہماری نصرت کی، تو نے ہمارے علماء حضرات کو اس مسئلے میں سرخرو فرمایا۔ اے اللہ پاک ہمارے علماء حضرات کو اور ان تمام حضرات کو جنہوں نے ان مسائل کو حل کیا ہے، ہماری طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں سب کو نماز تراویح کی بھی توفیق عطا فرما، اور روزوں کی بھی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کے درس دینے سننے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ پاک جمعہ کی نمازوں میں حاضری کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس وبا سے، بیماری سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں سب کو کامل ہدایت عطا فرما، تقوی عطا فرما۔ اے اللہ پاک روزے کا مقصود بھی تقوی ہے، اے اللہ پاک ہمیں متقی بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم